اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا رویہ اپنے نبیوں کے ساتھ اور بالخصوص جلیل القدر پیغمبر کریم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رہا۔ ابتدا میں ہم نے پہلی آیت میں ہی یہ جان لیا، اللہ نے ان میں نبی بھیجے، اللہ نے ان کو دنیا کی بادشاہی عطا کی، مختلف علاقوں کے خطوں کے حکمران، اور یہ تک فرمایا تمہیں اللہ نے وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، اتنے بڑے بڑے تمہارے لیے انعامات۔ اب اسی رب کا پیغام ہے، وہ ارض مقدس کہ جو تمہاری میراث ہے، انبیاء علیہم السلام کی وہ مقدس سرزمین، اس ارض مقدس بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ ان کا رویہ اور ان کی باتیں، ان کا انداز، ان کی گستاخی قرآن نے بیان کی۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ وہاں پر تو بڑی جابر قوم ہے، ہمارے اندر تو ان سے لڑنے کی ہمت ہی نہیں، پہلے ہی ہمت ہار گئے۔ حالانکہ بتا بھی دیا اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم نے ارض مقدس میں قدم رکھنے ہیں اور اللہ تعالی نے فتح تمہارا مقدر کر دیا ہے۔ اتنا پکا اللہ کا وعدہ۔ دیکھو پیٹھ نہ پھیرنا، میری بات مانو، ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی سرزمین کو واپس لیتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور تذکرہ کیجئے اس وقت کا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم تم پر اللہ کی جو نعمت ہے اس کو یاد رکھو۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب اللہ نے تم میں نبی پیدا کیے اور تمہیں اللہ نے بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو اللہ نے جہان والوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم پاک سرزمین ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنی پیٹھوں پر اپنی ایڑیوں کے بل نہ پھرنا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم نے پیٹھ پھیری تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، قوم کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ جی یقیناً اس ارض مقدس میں تو بڑی جابر قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم کبھی بھی اس بستی میں، اس ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، دو آدمی
وہ دو آدمی کہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب، اپنے عظیم المرتبت پیغمبر کی بات مان کر تم دروازے سے ان دشمنوں پر داخل تو ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، ہمیں تو یقین ہے جب تم داخل ہوگے تو تم ہی غالب ہوگے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مؤمن ہو تو اللہ پر توکل بھروسہ کرو۔ قالوا، قوم کے لوگ کہنے لگے یا موسیٰ اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، اے موسیٰ جی جب تک دشمن قوم جابر قوم اس ارض مقدس میں ہے آپ یقین کر لیں ہم وہاں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اگر لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ جائیے اور اپنے رب کو بلا لیجئے، تم دونوں لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یقیناً ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی وأخی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، رب سے عرض کرنے لگے اے میرے رب یقیناً میں تو اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، قوم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان تفریق پیدا کر دے، مزید میں ان کے ساتھ گھل مل کر رہنا گوارا نہیں کرتا۔ قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، چلیے جہاد کے نتیجے میں فتح تو ملنی تھی لیکن اب ان کی سرکشی اور بغاوت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ارض مقدس ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یتیہون فی الارض، یہیں پر یہ سر پٹکتے رہیں گے، حیران سرگرداں پھریں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ کو فاسق قوم پر غم کرنے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سورۃ المائدہ کا یہ رکوع میں نے اللہ کی توفیق سے تلاوت کیا اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا رویہ اپنے نبیوں کے ساتھ اور بالخصوص جلیل القدر پیغمبر کریم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رہا۔ ابتدا میں ہم نے پہلی آیت میں ہی یہ جان لیا، اللہ نے ان میں نبی بھیجے، اللہ نے ان کو دنیا کی بادشاہی عطا کی، مختلف علاقوں کے خطوں کے حکمران، اور یہ تک فرمایا تمہیں اللہ نے وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، اتنے بڑے بڑے تمہارے لیے انعامات۔ اب اسی رب کا پیغام ہے، وہ ارض مقدس کہ جو تمہاری میراث ہے، انبیاء علیہم السلام کی وہ مقدس سرزمین،
اس ارض مقدس بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ ان کا رویہ اور ان کی باتیں، ان کا انداز، ان کی گستاخی قرآن نے بیان کی۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ وہاں پر تو بڑی جابر قوم ہے، ہمارے اندر تو ان سے لڑنے کی ہمت ہی نہیں، پہلے ہی ہمت ہار گئے۔ حالانکہ بتا بھی دیا اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم نے ارض مقدس میں قدم رکھنے ہیں اور اللہ تعالی نے فتح تمہارا مقدر کر دیا ہے۔ اتنا پکا اللہ کا وعدہ۔ دیکھو پیٹھ نہ پھیرنا، میری بات مانو، ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی سرزمین کو واپس لیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ بیچ میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کرتے ہیں، قوم کو سمجھاتے ہیں، لیکن قوم نے نہ اپنے نبی کی سنی، نہ اپنے ساتھیوں کی خیر خواہوں کی سنی، الٹا اس گستاخی تک اتر آئے، اے موسیٰ جی اگر آپ نے لڑنا ہی ہے، ظاہر ہے اس قوم سے لڑے بغیر ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا فتح کیسے ہو جائے گی، تو لڑنا ہی ہے، اذهب انت وربك فقاتلا، آپ چلے جائیے اور اپنے رب کو بلا لیجئے جو یہ آرڈر کر رہا ہے کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس حد تک کوئی پہنچ جائے پھر اللہ کے نبی کا اللہ کی طرف رجوع کرنا بنتا ہی ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے اولوالعزم پیغمبر، بڑی ہمت والے، کئی مواقع پر ان کو اتنا ستایا گیا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے پڑھ کر، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی منظر نظر آتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، سمجھایا بجھایا، بار بار کہا، لیکن نہ مانے۔ اب کہا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ میں تو بس اپنی اور اپنے بھائی کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، اے اللہ میں اور میرا بھائی ہارون ہم تو حاضر ہیں، یہ قوم تیرے سامنے ماننے کو آتی نہیں ہے، یا اللہ اب میں ان کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ کی طرف سے ان کو یہ سزا ملی۔ وادی تیہ کے اندر یہ لوگ 40 سال اسی جو راؤنڈ کہہ لیں آپ، دائرہ کہہ لیں، اس کے اندر یہ محصور رہے، اس سے باہر نکلنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام اپنی زندگی کے ایام پورے کیے اور دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے، دنیا چھوڑ دی۔ ان کے بعد اللہ کے نبی بنے اس قوم میں یوشع بن نون علیہ السلام۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے اس قوم کو اثر نو اسباق کی یاد دلائی، نصیحتیں کی، تربیت فرمائی، ان کو کسی حد تک کھڑا کیا۔ وہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، کچھ ان کی محنت نے کام دکھایا۔ اب یہ قوم کسی حد تک اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہوئی، اور یوشع بن نون علیہ السلام ان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے ان کا بھی اکثر و بیشتر وقت اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزرا۔ انہوں نے اس قوم کو لیا، اب پکا عزم کر لیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام دنیا سے نصیحت کرتے ہوئے چلے گئے، تم نے ان کی ایک نہ سنی، تم اگر ان کی زندگی میں ہی ارض مقدس کو فتح کر لیتے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ان کا دل خوش ہو جاتا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ہر وقت متوجہ ہیں، دل دماغ میں یہ بات سوار ہے کسی طرح بیت المقدس میں چلا جاؤں۔ اور ان کی اس بات سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ملک الموت آئے، وہ طویل حدیث ہے، اس میں اللہ سے جو التجا کی، یا اللہ اگر پھر میں نے دنیا سے جانا ہی ہے
تو مجھے پھر بیت المقدس کے قریب کر کے فوت کرنا اور وہیں پر دفن کرنا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کا لگاؤ، اشتیاق، رغبت اور دلی تمنا، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بیت المقدس پہنچنے اور اس کے حصول کی کس قدر خواہش تھی۔ بہرحال وہ اسی آرزو کو لیے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یوشع بن نون علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے قوم کو نصیحت کی، دعوت دی اور اللہ کی راہ میں پھر جہاد کیا۔ پھر اس جہاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر اس ارض مقدس بیت المقدس کو فتح کر دیا۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الشمس لم تحبس على بشر الا ليوشع بن نون لیالی سار الى بیت المقدس۔ آج تک سورج کسی انسان کے لیے نہیں رکا کہ کبھی کسی انسان کے لیے سورج کسی بشر کے لیے رک گیا ہو، گھڑیاں تھم گئی ہوں، ساعتیں رک گئی ہوں، سورج آگے ہی نہ بڑھ رہا ہو۔ فرمایا آج تک کسی بشر کے لیے نہیں رکا، رکا ہے تو اللہ کے نبی یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے۔ کتنا زبردست یہ معجزہ ہوگا۔ اور اگلی میں حدیث عرض کرتا ہوں جو صحیح بخاری میں ہے، بڑی دلچسپ بات ہے اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے لیے بیت المقدس کی فتح، اس کے اندر کتنی خوشخبریاں ہیں، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کسی کے لیے نہیں رکا، یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے رکا، اور رکا بھی کئی راتیں۔ کس لیے رکا؟ سار الی بیت المقدس، کیونکہ وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ میدان جہاد کے اندر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کتنا بڑا معجزہ رونما ہوا۔ یہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے سبحان اللہ حسین لمحات۔ اب آئیے صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غزا نبی من الانبیاء، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا، جہاد کیا، جہاد کے لیے نکلے۔ یہ عظیم المرتبت پیغمبر یوشع بن نون علیہ السلام جن کا ذکر دوسری احادیث میں مل رہا ہے۔ اب جب یہ نکلے نا، فوج ساری تیار ہے، سارے سپاہی تیار ہو گئے، آرمی ساری تیار ہو گئی، مجاہدین سارے تیار ہو گئے۔ اب نکلنے سے پہلے ایک خطاب فرمایا، فقال لقوم، اللہ کے اس عظیم المرتبت پیغمبر نے اپنے سپاہیوں، اپنے فوجیوں، اپنے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لا یتبعنی رجل، بھئی میرے ساتھ سب چلنے کا ارادہ رکھتے ہو، لیکن میری بات سنو، تم میں سے وہ بندہ میرے ساتھ نہیں جائے گا، ملک بدع امرأۃ، جس نے نئی شادی کی ہو، جس کی ابھی شادی ہوئی ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، وہ نکاح کی تقریب میں گیا، بیوی اس کے گھر نہیں آئی، وہ ادھر سے میری آواز سن کر فوراً یہاں پر پہنچ گیا کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پر جانا ہے، اس کو میرے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ جائے اپنے گھر اور اپنی بیوی کے ساتھ سہاگ رات کی گھڑیاں گزارے، وہ ہمارے ساتھ نہ جائے۔ دوسری بات اگلی ارشاد فرمائی، اسی طرح وہ بندہ یرید ان یبنیھا بیتن، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا گھر بنا لوں اور اپنے گھر کی دیواریں کھڑی کر چکا ہے، اب چھت ڈالنا باقی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہر وقت تو اس کا دل دماغ گھر پر رہے گا، پتہ نہیں کب چھت پڑے گی، کیا صورتحال ہوگی، اس نے جمع مردی سے لڑنا پھر کیا ہے۔ میرے عزیزوں، جب اس قسم کی ساری باتوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ یکسوئی سے اللہ کی عبادت بھی کر سکتا ہے، اللہ کے دین کے کام بھی کر سکتا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ جیسا عظیم فریضہ بھی سر انجام دے سکتا ہے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی،
اگر کسی کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا، اور وہ بچے جننے والیاں ہیں، سونے والی ہیں، اونٹنیاں، بکریاں، گائیاں وغیرہ، اب وہ انتظار میں ہے کہ میں اپنے اس مال ڈنگر کو سنبھالوں، اس کو چاہیے وہ ہمارے ساتھ نہ جائے بلکہ پیچھے اپنے مال کو سنبھالے۔ یہ 3 استثنائی شکلیں رکھ دیں، یہ 3 قسم کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ لیجئے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ خطاب کیا، اب باقی کے لوگ چل پڑے، اس طرح کے لوگ ظاہر ہے ان کو ساتھ جانے کی اجازت نہ مل سکی۔ اب اللہ کا پیارا نبی اس شان سے آگے بڑھا کہ پیچھے فوج ہے، مجاہدین ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرِيَّةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِّن ذَلِكَ، اللہ کا نبی غزوے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے ان کی ساری قوم، ان کے مجاہدین، حتیٰ کہ جب اس پاک سرزمین، اس بستی خاص کے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت تھا، یا بالکل قریب وقت آن لگا تھا عصر کا، یہ والا وقت، یعنی زوال گزر گیا، طلوع آفتاب صبح چاشت کا وقت بھی اب، یعنی سورج کے غروب ہونے کی گھڑیاں قریب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ مبارک کو اٹھاتے ہیں، فقال للشمس، سورج کو دیکھا کہ یہ تو ڈھلنے کی طرف مائل ہے، اب اس نے غروب ہونے کی طرف چلنا ہے، تو سورج سے فرمانے لگے انک مأمورۃ وانا مأمور، اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ سبحان اللہ، کیا وہ خوبصورت منظر ہوگا، ہم تو پڑھ کر اپنے تصور میں ہی لا سکتے ہیں ان لوگوں کی خوش قسمتی کے کیا کہنے جنہوں نے ان نبیوں کو فزیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کی حالت و کیفیت کیا ہے؟ سورج کو خطاب کر رہے ہیں انک مأمورۃ وانا مأمور، آسمان پر تو اللہ کے حکم کا پابند، اس وقت میں اس پاک سرزمین کے قریب پہنچا ہوں، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند۔ اس سے یہ کہا، پھر اس کو طلوع غروب کرنے والے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اس سے کہا اللہ سے اللہم احبسها علینا، یا اللہ اگر تو اس سورج کو یہیں پر ہمارے اوپر روک دے تو تیری کرم نوازی ہے، اللہ اس کو آج روک دے یہیں پر، تاکہ تیرا نبی اس پاک سرزمین کو دن کے اجالے میں فتح کر لے۔ اللہ سے التجا کی، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ منظر آسمان پر بنا جو آج تک سورج کے طلوع ہونے پہلے دن سے لے کر آج تک نہیں بنا، کہ فَحُبِسَتْ، سورج وہیں رک گیا۔ دیکھو اللہ کے پاس دعا بندے کی کیسے پہنچتی ہے، کتنی رفتار، ادھر زبان مبارک سے دعا نکلی، ادھر سورج وہیں رک گیا۔ سورج رکا حتی فتح اللہ علیہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم المرتبت پیغمبر یوشع بن نون علیہ السلام کو فتح عطا کر دی۔ فتح ہوئی، غنیمتیں اکٹھی ہوئیں۔ اب غنیمتیں جب اکٹھی ہوئی نا، پہلی اقوام نہیں ہوتا تھا سارا غنیمت کا مال لا کر ایک جگہ جمع کر دیا جاتا، اب جب جمع ہوتا نا تو پھر آگ آتی اور اس کو جلا کر بھسم کر دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہمارا جہاد، ہماری کوشش، کاوش، غنیمت سب اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا غنیمت کا مال اکٹھا کیا، ایک جگہ رکھا، انتظار کر رہے ہیں آگ آئے، آگ آئی نہیں۔ فرمانے لگے اور میرے پیچھے چلنے والے میرے سپاہیوں، تم میں سے کوئی ضرور ایسا بندہ ہے جس نے خیانت کی ہے، آؤ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرے۔ لوگ آنے شروع ہوئے، نمائندے ہر قبیلے کے، ایک قبیلے کے آدمی کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے چپک گیا، وہ چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، چھوٹ ہی رہا،
فرمایا تمہارے قبیلے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے خیانت کی ہے، چلو اب تمہارا پورا قبیلہ آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں، 2 یا 3 افراد ایسے تھے جن کے ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ فرمایا تم ہی ہو مال غنیمت میں خیانت کرنے والے، چلو جاؤ سامان لے کر آؤ۔ اب وہ جب لے کے آئے نا تو وہ گائے کا سونے کا بنا ہوا سر تھا، یہ شکل یہ شیپ تھی، یہ سونا لا کے جیسے ہی مال غنیمت پر رکھا، آگ آئی اور اس نے جلا کے اس کو بھسم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ یہ میرا مارکا، یہ میری مہم مکمل ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں یہ طریقہ کار تھا، مال غنیمت مل گیا، آگ آئے گی جلا کے بھسم، لیکن فرمایا احلت لی الغنائم، میرے اوپر اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ میرے اور میری امت کے لیے اللہ نے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا؟ بیت المقدس فتح ہوتا ہے اللہ کی بات مان کر، اللہ کے حکم پر عمل کر کے، جہاد اور قتال کے راستے سے۔ اللہ کے نبیوں نے بھی جہاد قتال کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے فتح عطا فرما دی، اس کے بعد بھی ایسے حالات واقعات بنے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث پاک میں اس بات کو بیان کیا، صحیح بخاری ہی میں ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چمڑے کے بنے ہوئے خیمے میں ہیں، میں آپ کے پاس چلا گیا تو آپ نے فرمایا میری وفات سے پہلے یا مجھ سے ابھی تم یاد کر لو 6 علامات اور نشانیاں قیامت سے پہلے، ان میں سر فہرست 2 نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا موتی، ایک ہے میری موت، اور دوسری فتح بیت المقدس، اللہ میری امت کے شیروں کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ یہ اتنی بڑی نوید اور خوشخبری ہے، صحابہ کرام اس کے لیے تگ و دو کرتے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا اس حوالے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور کے اندر کتنی خوبصورت اور شاندار فتح ہوئی کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح پڑھ کر، سن کر، جان کر یقین جانیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی اللہ کے وعدے ویسے ہی پورے ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں جیسے اللہ پہلے ادوار میں پورے کرتا رہا ہے۔ اللہ تو وہی ہے نا، اللہ تو سچا ہے۔ بندے جھوٹ بول جاتے ہیں، بندے غلط کر جاتے ہیں، اللہ وفادار ہے، بندے بے وفائی کر جاتے ہیں۔ ہاں لیکن یاد رکھیے جو رب کے ساتھ وفا کرتا ہے پھر اللہ بھی وفا کی انتہا کر دیتا ہے۔ اس کا تو وعدہ یہ میری طرف 1 قدم اٹھاؤ میں 10 اٹھا کے آؤں گا، تم چل کے آؤ میں بھاگ کے آؤں گا۔ ہمارے رب کی تو شان یہ ہے۔ آج غزہ میں، فلسطین میں، بیت المقدس کے قرب و جوار میں، انبیاء کی اس مقدس سرزمین میں جو شیطان کی طرف سے آگ اور بارود کا کھیل جاری ہے، انشاءاللہ فتح اللہ کے فضل سے اسلام ہی کی ہے۔ مسلمان بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اتنا بارود برسایا گیا، اتنا بارود، کہتے ہیں 1.5 ایٹم بم اگر چلایا جائے وہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں اور زخمی، لیکن آپ کو پتہ ہے یہودی بزدل ہے، ڈرتا ہے، خوف زدہ ہے۔ یہ تو سارے کے سارے صلیبیوں اور ہندوؤں کے اتحاد سے وہ یہ جرأت کر رہے ہیں اور فضا سے بمباری کر کر کے قبرستان بنا رہے ہیں آبادیوں بستیوں کو۔ زمین پر اترنے کی جرأت نہیں، ابھی اتر بھی جائے تو الحمدللہ مجاہدین ان کا یہ اعلان ہے ابھی تو ہم نے جو جنگ لڑی ہے نا، اس کے بعد جو اگلا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے یہودی اور ان کی نسلیں انشاءاللہ یاد رکھیں گی۔ ہماری دعا ہے اللہ مجاہدین کی مدد فرمائے۔ اسرائیل، تل ابیب اور دیگر اس کے جو خطے ایریے ہیں وہاں پر صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، ان کے تصور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کل ہی میں کلپ سن رہا تھا
وہاں پر تل ابیب کے ایک بازار سے وائس آف امریکہ کا ایک رپورٹر رپورٹنگ کر رہا ہے، کہتا ہے میں مئی میں آیا تھا تو اس بازار میں بڑی گہما گہمی، اور اب دیکھ لو یہ سنسان ہوا پڑا ہے۔ جو لوگ آتے بھی ہیں نا، ذرا سی کسی نے بات چھوڑ دی، حماس اٹیک کرنے لگی ہے، وہ سب دکانیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا خوف اور رعب اللہ نے ڈال دیا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک راکٹ آ کے گرا ہے اور دیکھو ساری دکانیں، سارا بازار، سب کچھ خالی پڑا ہے، سب بھاگ بھوگ گئے اور اپنے تئیں محفوظ پناہ گاہوں میں جا چھپے۔ یہ ہے یہودی۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کو دیکھو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ملبہ ہے تو ملبے پر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ ملبے تلے سے ایک نوجوان کو نکالا گیا، زخموں سے چور سیچر پر پڑا ہوا ہے، اٹھ کے بیٹھتا ہے اور نعرہ لگا کے کہتا ہے انشاءاللہ اس مقدس سرزمین کو اپنی جوانیاں قربانیاں دے کر اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے وہاں کے لوگوں کے جذبات۔ ٹھیک ہے، 2 ارب امت مسلمہ سوئی پڑی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی غیرت نہیں رہی، اپنے بچے انہوں نے ان کے چیتھڑے اڑوا دیے، عورتیں بیچاری کتنی بڑی تعداد میں انہوں نے شہادتیں پیش کی، جوان اور بوڑھوں کی شہادتیں۔ امت کو تو تڑپ اٹھنا چاہیے تھا، جو ہو سکتا کرتے، لیکن نہیں کیا۔ ہم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو اور مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں جو پوری امت کی طرف سے اس قرض کو ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا تو بالفرض بنتا ہے، ہمارا تو اپنے رب پر یقین ہے۔ یہ جو کہا نا کہ تمہارے اللہ فتح ضرور دے گا، اللہ تمہارے مقدر میں کرے گا، اگر تم مومن ہو اللہ پر توکل کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ الحمدللہ اس وقت تک جو وہاں پر جہاد ہوا، آپ کے علم میں ہی ہوگا، اسرائیل کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ روزانہ بمباری کرنے پر کتنا زیادہ خرچہ آتا ہے، بینک اس کے دیوالیہ، اب اس کو کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں، سینکڑوں کی تعداد کے اندر اس کے ٹینک اور اس کی گاڑیاں مجاہدین نے نشان عبرت بنا دی۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، بڑی پابندیاں ہیں، فیس بک پہ کوئی ویڈیو ایسی شیئر کر دو تو اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، ایسا ایک اکاؤنٹ کیا، ہم ہزاروں اکاؤنٹ فلسطینی مسلمانوں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک چیز کیا، ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم تو اللہ کے فضل سے فلسطین کے اندر اپنا سب کچھ لے کر اس بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، جہاد کے لیے حاضر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن میرے عزیزوں، حکمران اور اسی طرح سے یہ 1.5-2 ارب مسلمان، ان کی طرف سے جس طرح کا اقدام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، لیکن کوئی بات نہیں، ہمیشہ تھوڑے ہی ہوئے ہیں اللہ والے۔ ہم نے انشاءاللہ ان مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بہت اہتمام فرماتے ہیں۔ جہاں آپ پہنچ نہیں سکتے آپ ان کے لیے دعائیں کریں، اپنی ہمدردیاں، اپنا تعاون، سب کچھ آپ کے دل ان کے ساتھ دھڑکنے چاہیے۔ ان کو ملنے والی خوشخبریاں یشفی صدور قوم مؤمنین، کافروں پر قہر بن کے اترنے والے یہ مجاہدین، ان کے حق میں دعائیں اور پھر ان کی ان کارروائیوں پر خوشی اور مسرت کی باتیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بیت المقدس اور اس پورے ایریے کو ان یہودیوں کے تسلط سے آزادی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسلمان کے والد فوت ہو گئے تھے، ان کے لیے دعا کرو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ سوال ہے کہ موبائل پر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو؟ جی، موبائل پر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ قرآن پاک کا نسخہ بھی ہاتھ میں لے لیں اور بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھ لیں تو اس میں کسی قسم کا حرج نہیں، گناہ نہیں۔
یاد رکھیے وضو شرط ہے نماز کے لیے، اور اگر آپ اللہ کے گھر جائیں وہاں طواف کرنا ہے تو اس کو بھی بہت سارے اہل علم وضو کو شرط قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہے کہ طواف نماز ہی کی طرح ہے، تو اس لیے طواف اور نماز ان کے لیے وضو لازم ہے۔ باقی جتنی عبادات ہیں آپ نے اذکار کرنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس طرح کی جتنی عبادات ہیں ان کے لیے وضو لازم نہیں، بغیر وضو کے بھی آپ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب تک، یعنی سورج طلوع ہونے تک فجر کا وقت ہے۔ اگر اس سے لیٹ ہو گئے تو پھر وہ قضا شمار ہوگی، ہاں بغیر عذر کے۔ عذر ہے سوئے رہ گئے، کسی نے اٹھایا ہی نہیں، کوئی اس قسم کا امر ہے، یا ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، کوئی اور اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں، سفر میں ہے گاڑی رکی نہیں، اس طرح کے بہت سارے معاملات پیش آ سکتے ہیں، تو عذر کا اللہ کو پتہ ہے، پھر آپ جب ادا کر لیں گے تو وہ انشاءاللہ ادا ہی ہوگی۔ قضا نماز کے ساتھ نفل پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز کے ساتھ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ قضا کا بھی وہی حکم ہے جو ادا کا حکم ہے۔ اگر نماز فرض ہے ادا تو آپ اس کی قضا دیتے ہیں، وہ بھی فرض ہے۔ نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ نفل ہے، سنت ہے، اس کی قضا بھی نفل اور سنت ہے۔ کتنے سفر کا دوگانہ ہوتا ہے، اور کیا بیٹی ماں باپ کے گھر دوگانہ کر سکتی ہے؟ سفر اس کی دو صورتیں، ایک تو ہے کہ وہ آپ نے جو سفر کرنا ہے، اور دوسرا ہے کتنا وقت ہو۔ اس حوالے سے اگرچہ اہل علم نے کافی ساری تفصیلات ذکر کی ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ جس نتیجے پر ہم پہنچے وہ یہ ہے کہ 4 دن اگر آپ نے کسی جگہ پر سٹے کرنا ہے، رکنا ہے، تو آپ وہاں پر قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 4 دن سے زیادہ رکنا ہے تو پھر پہلے دن سے آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ باقی رہا سفر، اپنے ایریے سے نکل کر آج کے کلومیٹر کے حساب سے تقریباً آپ کوئی 15 سے یا محتاج پہلو 20 کلومیٹر کا سفر اگر کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے آپ نے جانا ہے تو 20 کلومیٹر کے بعد آپ سفر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ میرے عزیزو، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ جو میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، ماشاءاللہ پاکستان کے مسلمان اپنا تعاون کر رہے ہیں، اور وہاں پر الحمدللہ ریلیف کا کام جاری ہے، اور ان لوگوں کے لیے ادویات، میڈیسن، اور اسی طرح میڈیکل کیمپ، اور اسی طرح سے پانی کی فراہمی، راشن کی فراہمی، پکا پکایا کھانا، یہ سارے کام اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہیں۔ آپ احباب اس حوالے سے اگر تعاون کرنا چاہیں تو بلا جھجک کیجئے۔ الحمدللہ میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا، وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاکستان کے بہت سارے بھائی بزرگ وہاں پر ماشاءاللہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ راستے ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ دلچسپی رکھتے ہیں کہ جی بتائیں کیا طریقہ، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، جنگ والے علاقوں میں جانا کیا ہر ایک کا ممکن ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس لیے سوچنا چاہیے، اور اس میں اصرار کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ کے لیے اپنا تعاون کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ نے دینا ہے، رب کے لیے دینا اور رب سے اجر لینا ہے۔ اس لیے بلا جھجک آپ ان کا اپنے دلوں میں احساس رکھتے ہوئے بھرپور تعاون اللہ کے فضل و کرم سے کریں۔ یہاں پر ہمارے مرکز میں بھی، باہر دفتر میں بھائی ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، تو آپ اپنا تعاون بلا جھجک اللہ کے فضل و کرم سے پہنچائیں، اور اگر اس حوالے سے آپ کو معلومات درکار ہوں، اینی ٹائم آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر اس حوالے سے آگاہی دی جائے گی۔ باقی کس طرح پہنچتے ہیں، یہ کام اللہ کے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری خاطر چلتا ہے نا پھر اس کو راستے ہم خود دیتے ہیں، یہ اللہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آخری گزارش میری یہ ہے کہ سولر سسٹم کے حوالے سے میں آپ کو الحمدللہ ہر جمعے توجہ دلا رہا ہوں، اور اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، 20 پلیٹیں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مزید اوپر نصب کرنی ہیں، 20 پلیٹیں لگ چکی ہیں، 20 مزید ارادہ ہے کہ سرے دست ہم یہ کر لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ان 20 پلیٹوں کے لگنے کے بعد ہمارا بل الحمدللہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ تو آپ احباب ذرا ہمت کر لیں، ایک پلیٹ کی اس وقت یہ قیمتیں نیچے آ کر اب پھر اوپر جانا شروع ہو گئی، 29,000 تک قیمت آ گئی، اب پھر 30,000 اور اس سے اوپر چلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو احباب ایک ایک 2 پلیٹیں اپنے ذمے لیں۔ ابھی تک 3 پلیٹوں کا میرے عزیزوں بندوبست ہوا ہے،
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ تعاون کریں۔ فوت شدگان کے لیے دعا کی درخواست ہے، ہمارے بھائی طارق، ان کی اہلیہ وفات پا گئی، اسی طرح ایک اور بھائی ہیں انہوں نے بھی لکھ کے بھیجا ہے، تو سب کے لیے ہم دعا کو اللہ تعالیٰ تمام فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، سب ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اللہ پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔